السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کا اعتکاف مردوں کے اعتکاف کے بالمقابل تھوڑا سا الگ ہے حکم کے اعتبار سے، ثواب میں نہیں، ثواب میں بالکل برابر ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے 10 دن کا، تو اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ جو ثواب ہے یہ دونوں کے لیے، حدیث مکمل ہو گئی میری بات کہ جو ثواب ہے یہ دونوں کے لیے، مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ 2 حج اور 2 عمرے کا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ البتہ تھوڑا سا حکم الگ ہے تو ہم اس کے سامنے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے کہ کیا چیزیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے ورنہ اعتکاف ختم ہو جائے گا، ان چیزوں کا بھی ہم مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ایک غلط فہمی بھی ہے کہ مستورات کا اعتکاف 3 دن کا ہوتا ہے۔ یہ ایک بات مستورات میں چل رہی ہے پتہ نہیں کہاں سے کہ 3 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اعتکاف 10 دن کا ہی ہوتا ہے۔ جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے نا وہ 10 دن کا ہوتا ہے۔ اگر 10 دن سے کم کا اعتکاف اگر آپ کریں گی تو وہ اعتکاف سنت نہیں ہوگا، وہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا، آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو حدیث شریف میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی رمضان کے علاوہ اگر آپ کبھی اعتکاف کرنا چاہیں تو اس میں کوئی دنوں کی قید نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں اعتکاف کر سکتے ہیں، وہ نفلی ہوگا۔ دوسری چیز، اعتکاف کہاں کیا جائے؟ اعتکاف آپ کو کرنا ہے اپنے گھر میں کوئی ایسی جگہ جس کو آپ نے یا تو پہلے سے متعین کر لیا ہو یا آپ کر لیں، جس میں آپ عام طور پر ذکر، تلاوت، نماز وغیرہ آپ کرتی ہوں، تو اس جگہ کو آپ متعین کر لیں اور اس جگہ پر آپ اعتکاف کر لیں۔ اگر متعین نہ ہو تو آپ کوئی ایسی جگہ متعین کر لیں جہاں پر لوگوں کا عام طور پر آنا جانا نہ ہو، اس جگہ کی دوسری جو مستورات ہیں ان کو ضرورت نہ پڑتی ہو، اور وہ جگہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے لیے کافی ہو جائے کہ آپ وہاں پر آرام سے اٹھ بیٹھ سکیں، لیٹ سکیں، تو آپ وہاں پر بیٹھ جائیں اعتکاف میں۔ یہی آپ کے لیے ایک طرح سے مسجد کا کام کرے گی اور آپ کو وہی ثواب دے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک، اور یہاں سے آپ کو بغیر ضرورت کے اٹھنا نہیں ہے۔ ضرورت کا مطلب آپ کو وضو کرنا ہے، ٹھیک، وضو کرنے کے لیے آپ کو باہر آنا پڑتا ہے تو آپ باہر آ جائیں، یا استنجا وغیرہ کے لیے آپ باہر آ جائیں، ٹھیک۔ باقی غسل وغیرہ کے لیے آپ باہر نہیں آ سکتی۔ اگر غسل کی ضرورت پڑ گئی مثال کے طور پر کہ اگر عورت ناپاک ہو گئی کسی وجہ سے، مہینے کے آنے کی وجہ سے، تو اس سے اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا، پھر تو آپ غسل کریں نہ کریں تو اس سے تو اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ تو غسل کے لیے بھی آپ باہر نہیں آ سکتے ہیں، گرمی لگ رہی ہے تو ٹھنڈک کے لیے کچھ نہیں، صرف وضو استنجا وغیرہ آپ اس کے لیے نکل سکتے ہیں، باقی اور کچھ کے لیے نہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے گھر کا کام کاروبار کرنا، گھر کا کام کاروبار اپنی جگہ سے نکل کر کے کرنا صحیح نہیں ہے، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ اپنی جگہ پر بھی بیٹھی ہوں اور آپ کے پاس ہی کام آ جائے، ہے نا، آپ یہیں پر مثال کے طور پر پیاز کاٹ دیں، آٹا گھون دیں، یا جو بھی آپ کو کام کرنے ہوتے ہیں آپ وہیں پر بیٹھے بیٹھے کر دیں اگر، تو کر سکتی ہیں اپنی جگہ پر بیٹھ کر، وہاں سے آ نہیں سکتی۔ ٹھیک اس طریقے سے پکانے کا معاملہ ہے، کھانا آپ پکانے کے لیے جا نہیں سکتی، اگر وہیں انتظام ہو جائے کسی طریقے سے کہ آپ وہیں پر پکائیں بیٹھے بیٹھے تو وہیں پر پکا لیں، لیکن اٹھ کر کے نہیں جا سکتی۔ ایسے ہی ساتھ میں افطاری کرنا، ساتھ میں افطار کرنا عام طور پر لوگوں کی چاہت ہوتی ہے، تو ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اس بیچاری کو اکیلا چھوڑ دو اور آپ سب اکیلے ایک ساتھ بہترین کھاؤ۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ان سب کو آپ اپنے پاس بلا لو، ایک دسترخوان لگایا جائے اور وہاں پر گھر والے سب بیٹھ جائیں، جس طریقے سے آپ سب افطار کرتے ہیں نا ایسے یہاں پر افطار کر لیں۔ آپ جگہ سے نہ ہٹیں، اپنی جگہ سے ان کو اپنی جگہ پر بلا لیں تو انشاءاللہ اعتکاف بھی باقی رہے گا اور آپ کا ساتھ کے ساتھ کا اعتکاف وہ کیا کہتے ہیں افطار بھی آپ کی ہو جائے گی، تو کوئی مسئلہ نہیں، اس طرح سے آپ اعتکاف کر لو، افطار کر لو۔ ایسے ہی جو چیزیں کچھ چیزیں ہیں جن سے آپ کو بچنا ہے، ایک تو شوہر سے دور رہیں آپ۔ دور رہنے کا مطلب بات چیت آپ کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ضرورت کا کہہ سکتی ہیں، بھائی کوئی کام کا جو آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن ساتھ میں سونا غلط ہے، ساتھ میں سونا نہ ہو۔ ٹھیک اس طریقے سے مرد اور عورت کا جو اختلاط ہوتا ہے سمجھ رہے ہوں گے، اس سے تو اعتکاف بالکل ختم ہی ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے وہ باتیں بھی نہ کریں جو لاڑ پیار کی عام طور پر ہوتی ہیں بیوی میں، شوہروں میں، اس سے اعتکاف ٹوٹے گا تو نہیں لیکن یہ عمل مکروہ ہے، اس لیے بچنا چاہیے، اس طرح کی کوئی بھی باتیں نہ ہوں۔ ہاں ویسے عام دنوں میں اگر کرو گے تو ثواب ملے گا آپ کو، اگر میاں بیوی یہ والی باتیں کریں نا تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر اس دن اعتکاف میں اگر کرتے ہیں تو اس میں ثواب نہیں ملے گا، بلکہ آپ اعتکاف مطلب مکروہ ہے۔ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ اعتکاف میں مباشرت نہیں کرنا، یعنی میاں بیوی کا آپسی اختلاط نہ ہو، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک اس طریقے سے آپ کو روزے بھی نہیں چھوڑنا، آپ کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اب رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف روزے کے ساتھ ہی، اگر روزہ چھوٹ گیا اعتکاف آپ کا ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک اس طریقے سے اگر مہینہ جاری ہو گیا تو بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا، ان سب چیزوں سے جو ہے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی روزہ آپ کو توڑنا بھی نہیں ہے۔ اب ایک چیز اور اسی سے ملی جلی میں بتا دوں، اگر آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے مثال کے طور پر کسی وجہ سے، کوئی عذر آ گیا آپ کو، اعتکاف ختم ہو گیا کسی وجہ سے،
تو اب آپ کو اس کی قضا کرنا ہے رمضان کے بعد، عید کے بعد آپ کو قضا کرنا ہے، لیکن قضا صرف ایک دن کی ہوگی، سہولت ہے، ایک دن کا ہی آپ کو روزہ رکھنا ہے اور اسی دن کا آپ کو اعتکاف کرنا ہے۔ کسی بھی ایسے دن رکھ لیں جس دن روزہ رکھنا مکروہ نہ ہو، ہے نا، جیسے عید کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے تو اس کے علاوہ آپ کسی ایک دن اعتکاف کر لیں اور اسی دن آپ روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ آپ کی قضا ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے پردے والا معاملہ۔ پردے کا تو دیکھو ایسا ہے کہ بھئی ساری حالتوں میں برابر ہے پردہ، جن سے پردہ اعتکاف میں ہے انہی سے پردہ اعتکاف کے باہر بھی ہے، البتہ پھر بھی اعتکاف میں خاص خیال رکھیں کہ جن لوگوں سے ہمیں پردہ کرنا چاہیے ان سے ہم پردہ کریں، ٹھیک ہے، اور جن سے نہیں کرنا چاہیے ان سے کوئی ضرورت نہیں، جن سے نہیں کرنا چاہیے میں ان کو ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اس کے علاوہ کو آپ خود سمجھ لیں۔ شوہر سے پردہ نہیں ہے، اپنی اولاد سے پردہ نہیں ہے، بیٹے سے، داماد سے پردہ نہیں ہے، بھائی سے پردہ نہیں ہے، یا اسی طریقے سے چچا سے پردہ نہیں ہے، ماموں سے پردہ نہیں ہے نا، ان لوگوں سے پردہ نہیں ہے۔ باقی اگر آپ اس کے علاوہ جو بھی ہیں، جو بھی غیر محرم ہوں، آپ کا بھتیجا پردہ ہے، آپ کا بھانجا ہو، بھتیجا کا مطلب آپ ممانی ہیں ان کی، ٹھیک، تو پھر پردہ ہے، لیکن اگر آپ پھوپھی ہیں تو پھر آپ کے بھتیجے کا پردہ نہیں ہے، ٹھیک، امید ہے سمجھ میں آ رہی ہوں گی باتیں۔ اور اگر کسی طرح کا کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، جیسے کئی سوال ہوں گے اور کچھ میرے ذہن میں بھی باتیں تھیں جو ہو سکتا ہے اس وقت میں نہ آ رہی ہوں، آپ کمنٹ میں وہ سوال کر دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دے دیں گے، اور اس ویڈیو کو دوسری مستورات تک بھی پھیلائیں اور اعتکاف ضرور کریں۔